السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المتطهرين أو كما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة إلا بغير طهور أو كما قال۔ اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک چیز کو انسان کا نصف ایمان قرار دیا ہے اور وہ طہارت ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ بعض نے اس کا معنی الطہور شطر الایمان کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس کا معنی یہ لیں کہ طہارت نصف ایمان ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا آدھا ایمان چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو انسان کا آدھا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ طہارت ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے، دونوں کو سمجھنا اور اس کو لازم اپنے اوپر رکھنا یہ ایمان کا نصف ایمان ہے۔ ظاہری طہارت یہ ہے کہ بندہ پاک دامن رہے، اچھا لباس پہنے، وضو تیمم غسل کرے، اور باطنی طہارت یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ پاک ہو، بندے کا دل پاک ہو، بندے کی ظاہری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو باطنی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی وہ بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انما المشرکون نجس کہا، مشرک نجس ہے، ظاہری نجس نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مشرک کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو پلیت ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ مشرک کا اندر گندہ ہے، مشرک کا اندر پلیت ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ پلیت آدمی تو جنت میں نہیں نہ جائے گا۔ تو مشرک اصل میں باطنی طور پر اس کا اندر گندہ ہے، اسی لیے دونوں طہارتوں کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اپنا جو باطن ہے وہ بھی پاک رکھے اور اپنا ظاہر بھی پاک رکھے، یعنی توحید والا ہو، شرک اس کے پاس نہ ہو۔ اور ظاہری یہ ہے کہ طہارت کے جتنے معاملات ہیں اس کو اپنا کے رکھے۔ بسا اوقات انسان کوتاہی کرتا ہے اور اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ سنن دارمی کے اندر ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قبر کے اندر فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ وہ اللہ سے معافیاں مانگنے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ سے تو معافی مانگتا رہے، ممکن ہے اللہ تیرے سارے کوڑے معاف کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہا، مانگتا رہا، 98 اس کے کوڑے اللہ نے معاف کر دیے۔ 2 کوڑے اللہ نے کہا وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ وہ کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ اللہ نے فرمایا کہ 2 جرم تو نے ایسے کیے جو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک جرم یہ ہے جس کا کوڑا تجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ ایک جرم یہ ہے کہ تو نے ایک مظلوم کو دیکھا تھا
تجھے چاہیے تھا کہ تو اس مظلوم کی مدد کرتا، لیکن تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی۔ تو نے ایک مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑا، جب کہ تیرے اندر طاقت تھی، وسعت تھی، قوت تھی، تو اس کی مدد کر سکتا تھا، تو نے مدد نہیں کی۔ یہ کوڑا تجھے پڑے گا ہی پڑے گا، یہ کوڑا معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا فرمایا ایک نماز ایسی تھی جو تو نے بغیر طہارت کے پڑھی تھی، اللہ سب معاف کر سکتا ہے، لیکن بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے تو نے جو نماز پڑھی تھی، اس جرم پر جو کوڑا پڑنا تھا وہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ بغیر طہارت کے اللہ کی عبادت وہ اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ طہارت ظاہری ہو تب بھی اس کو اختیار کرنا لازم ہے، اگر نہیں کرے گا تو اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے۔ اللہ نماز قبول نہیں کرتا، جو بے وضو ہو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، بغیر وضو کا اللہ طواف قبول نہیں کرتا۔ جو بندہ وضو نہیں کرتا اس کی عبادت کس کام کی، اس کے رکوع سجدے وہ کس کام کے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک بندہ جو مظلوم کی مدد کر سکتا تھا وہ نہیں کرتا، مسلمان کے حقوق ہیں آپس پر، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ تو بات پتہ یہ چلی کہ طہارت انسان کے لیے بہت لازم ہے۔ اور طہارت ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی جرم کر لیتا تو وہ آتا، انسان غلطی ہو جاتی، جیسے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف میں اور ابن ماجہ میں تفصیل سے موجود ہے، صحیحین میں بھی مختصر موجود ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر بیٹھا ہوں، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کیجئے، طہرنی مجھے پاک کیجئے۔ یہ پاکی بندہ چاہتا ہے کس سے؟ گناہوں سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ گناہ کر بیٹھا ہے، زنا کر بیٹھا ہے، اب اگر اس پر دنیا میں حد لگ گئی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، اور آپ نے حد لگائی اور پھر پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر پاک پتہ کتنا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے ایک عورت کو حد لگی اس کے گناہ کی وجہ سے، وہ بار بار آتی رہی، اللہ کے رسول مجھ پر حد لگائیے، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اب شادی شدہ تھی، اس کی پاکی یہ تھی کہ اس کو سر بازار پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا، اس کو ایسے ہی کیا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، ٹانگوں تک اس کو گڑھے میں ڈال کے مٹی ڈال دی گئی، پھر اس کو مارا گیا۔ یہ سزا اس لیے تھی تاکہ کوئی گناہ ایسا نہ کرے۔ اللہ کے ہاں یہ گناہ بڑا سخت ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال دینا اللہ کے ہاں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس سے پاکی کے لیے کوئی بندہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے تو وہ قاضی عدالت، جج اسلامی عدالت کے سامنے پیش اور وہ اس کو رجم کر دے۔ یہ عورت رجم ہونے کے لیے آئی ہے اور اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، اس کو پتھر مارا، اس کا خون نکلا، ان کے دامن میں آ گرا، کہنے لگے یہ کیسی عورت ہے، جاتے جاتے میرا دامن گندا کر گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل ہکذا، ایسا مت کہو، یہ خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، لقد تابت توبتاً، اس نے آج ایسی توبہ کی ہے، لو اقسم علی المدینۃ لوسعتہم، اگر آج اس کی توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کر دیا جائے اللہ پورے مدینے کو معاف کر دے۔ اس نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانے کے لیے اتنی کمال کی توبہ کی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مختلف روایات ہیں، یہ خلاصہ عرض کرنا کہ گناہوں سے پاک اپنے آپ کو کرنا یہ بھی طہارت کا حصہ ہے۔ ایک بندہ گناہوں سے لچھڑا پڑا ہو اور آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جب تک وہ معافی مانگ کے پاکی اور صفائی نہیں کرے گا اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور گناہوں کی نجاست جس پر ہوتی ہے، اللہ سے جب تک وہ آنسو بہا کے توبہ تائب نہیں کرتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور اللہ اس پاکی کو پسند کتنا کرتا ہے کہ کوئی آئے اور پاک ہو جائے اپنے گناہوں سے، اپنی معافی کے لیے کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بندہ دن میں 70 مرتبہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ 70 بار ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پاک صاف ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام لاتے ہی کہا غسل کرنا ہے، غسل اسلام، تاکہ تو بالکل پاک صاف ہو جائے۔ اپنے جاہلیت والے بال مڑوا دے، زیر ناف بال ہوں یا بغلوں کے بال ہوں، صاف کر کے طہارت حاصل کرے۔ اور پھر مسلمان جب روح اس کی پرواز کر جائے، اللہ سے ملاقات کا وقت آئے، تب بھی لوگوں کو کہا گیا اس کا آخری حق یہ ہے کہ اس کو مسلمان میت کو غسل دیں۔ سنت طریقہ ہے، اس کو پاک صاف کرے۔ پہلے وہ خود کر سکتا تھا، اب نہیں کر سکتا۔ مسلمان غسل کروا کے، پاک صاف کر کے، پاک صاف لباس پہنا کے، کفن دے کے اللہ کے سپرد، خاک کے سپرد کر کے آئے، کہے اللہ یہ پاک صاف کر کے بندہ تیرے حوالے کیا ہے، اللہ یہ گناہوں سے اگر پاک آیا ہے تو اس کو جنت کے قابل بنا دے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ طہارت جو ہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ گناہوں کی ہو، وہ شرک کی ہو، وہ انسان کی ظاہری ہو، اس طہارت کو حاصل کرنا انسان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اب بہت سی کوتاہیاں ہم میں ہیں، یا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا ہم اگنور کر دیتے ہیں، یا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم توجہ نہیں دیتے اور ہم نجاستوں کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ مرد ہو یا خواتین ہو، ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر عبادت کے لیے تیار ہونا ہے تو تب بھی ایک الگ سے طہارت ہے۔ اگر عبادت کے علاوہ عام حالت میں رہنا ہے تو اپنی طہارت کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ صحابہ کرام بڑا خیال رکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ساتھی کی طرف متوجہ ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو گئے۔ جب دوبارہ مجلس میں ملے تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجلس میں ملے تھے، راستے میں ملے تھے تو غائب ہو گئے، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر غسل فرض تھا اور میں ناپاک تھا، میں نہیں چاہتا تھا ایسی حالت میں آپ سے مصافحہ کروں اور ملوں۔ آپ نے فرمایا واللہ ان المؤمن لا ینجس، مومن تو نجس نہیں ہوتا، مومن تو ناپاک نہیں ہوتا، یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ کہا مجھ پر غسل فرض تھا۔ آپ نے فرمایا غسل فرض بھی ہو اور مومن کی ذات نجس نہیں ہوتی، مومن صرف عبادت کے قابل نہیں ہوتا، اس کو عبادت کے قابل بننے کے لیے غسل فرض ہے اس پر، وہ غسل کرے، اس کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ لیکن اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ مومن کے اوپر غسل فرض ہو تو اس کو ہاتھ لگ جائے تو وہ ناپاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے، مومن کی شخصیت نجس نہیں ہے، بس وہ عبادت کے قابل نہیں ہے جب اس پر غسل اور وضو واجب ہو جائے، وہ غسل کرے، وہ وضو کرے، عبادت کے قابل بن جائے، ورنہ ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا۔ تو بسا اوقات ہماری زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں، ایک بندے پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحیح بخاری میں کہ آپ پر غسل واجب ہوتا اور آپ نے سحری کرنی ہوتی تو کیا آپ سحری پہلے کرتے یا غسل کرتے؟ تو یقینی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت موجود ہے کہ ایک بندے پر غسل واجب ہو، آگے سحری کا وقت آ جائے تو بندہ وضو کرے، اپنے ہینڈ واش کرے، آ کے سحری کر لے، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے، اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن یہ پتہ تو ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ جب بندے پر غسل واجب ہو تو وہ عبادت کے قابل نہیں ہوتا، باقی کام اگر ضرورت پیش آئے تو وہ کر سکتا ہے۔ جیسے خواتین پوچھتی رہتی ہیں کہ ایک خاتون پر غسل واجب ہے تو کیا وہ روٹی پکا سکتی ہے، کیا وہ سالن پکا سکتی ہے، کیا وہ بچے کو دودھ دے سکتی ہے، وہ کوئی اور کام کر سکتی ہے؟ اور یہ مسائل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں۔ بلکہ ایک عورت پوچھتی ہے کیا ایک عورت پر غسل واجب ہو تو کیا وہ دوسرے بستر کو چھو سکتی ہے؟
کہ اس کا ہاتھ لگ جائے گا وہ نجس، اگر اس پر نجاست نہیں لگی تو مومن نجس نہیں ہوتا، مومن پاک ہی ہوتا ہے، اس کا جسم اس کی روح پاک ہوتی ہے، صرف وہ مومن عبادت کے قابل نہیں ہے، وہ غسل کرے تو عبادت کے قابل بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے جو دین اور شریعت ہمیں دیا ہے، اگر ہمیں ان سب باتوں کا پتہ ہوگا تو ہم پاک صاف ہو کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طہارت کے مختلف پہلو ہیں، ایک ایک پہ چھوٹی چھوٹی بات میں کروں گا۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، اور ان میں بنیادی فطرتی چیزیں وہ طہارت سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت میں سے ہے کہ بندہ داڑھی چھوڑ دے، فطرت میں سے ہے کہ بندہ مونچھیں کتروائے۔ اگر ایک بندہ مونچھیں نہیں کترواتا تو آپ دیکھ لیں، جس نے نہ کتروائی وہ 2 مہینے، اس کی پاکی اور صفائی اور اس کی ستھرائی آپ دیکھ لیں نا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اس نے 2 مہینے سے مونچھیں نہیں کتروائیں تو اس پر پاکی نہیں ہے، بلکہ یوں لگے گا جیسے نجاست اس پہ لگی ہوئی ہے، چونکہ اس نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ اسلام نے تو اتنی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، صحیح ترغیب کی روایت، اس نے بال لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں، نہ کنگھی کی ہے نہ اس کو دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، اور جس کو اللہ بال دے دے وہ اس کی تکریم کیا کرے، اس کو کنگھی کرے، اس کو دھوئے، اس کو صاف ستھرا رکھا کرے، اس کو تیل لگائے۔ یہ کیا اس انسان نے کہ اللہ نے اس کو بال اتنے خوبصورت دیے، اس کو دھوتا ہی نہیں، اس کو صفائی نہیں کرتا، اس کی کنگھی نہیں کرتا۔ تو اسلام نے ہر چیز میں، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناخن ہے نا، یہ کاٹنے کا حکم ہے، اور اس کی مقدار زیر ناف بال ہوں یا بغلوں کے بال ہوں یا یہ ناخن ہوں، یہ 40 دن سے زیادہ کوئی نہیں کاٹتا تو یہ انسان مجرم ہے، یہ طہارت والا نہیں ہے، یہ نجاست کو لیے پھرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ ناخن تجھے زیادہ سے زیادہ 40 دن تک نہ کاٹنے کی اجازت ہے، اور آپ دیکھیں آپ 20 دن نہ کاٹیں، دیکھنا کتنی نجاست آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، اور بندہ پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ یہ طہارت کا حصہ ہے۔ اگر نہیں بندہ کرے گا تو بندے کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر گندگی کتنی ہے۔ اور کبھی تجربہ کرنا کہ جس کے ناخنوں میں کوئی میل کچیل پھنسی ہوئی ہے، اس کو نکال کے پھر اس کو کاغذ پر رکھ کے سونگھنا، اس میں بدبو کتنی آتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جتنے غیر ضروری بال بھی ہیں، اگر یہ بھی ایک مقدار سے اوپر چلے جائیں یہ بدبودار ہو جاتے ہیں، انسان پاک نہیں رہتا ان سے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار مقرر فرمائی ہے کہ بغلوں کے بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں، وہ 40 دن سے زیادہ رکھے گا تو وہ پاک صاف نہیں رہے گا، وہ طہارت کے خلاف ہے۔ تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، جس نے بالوں کو رکھنے کے لیے بھی کہا کہ اتنا اس طرح رکھے گا تو صاف رہیں گے، اس طرح اس کو تیل لگائے گا، اس کو کنگھی کرے گا، ان کی تکریم کرے گا تو سچا مسلمان ہے۔ یہ ناخن ہے، اس کو ایسے کاٹ کے رکھے گا تو بہترین مسلمان ہے، اور اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو تیری صفائی میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طہارت پسند کرتے ہیں، اللہ جو پاک دامن رہنا پسند کرتے ہیں لوگوں کو، وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ نہیں رہیں گے۔ اور اللہ کو طہارت کتنی پسند ہے، آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قباء والوں کی تعریف بیان کی ہے کہ قباء والے اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں کو بلایا، فرمایا قباء والوں کیا کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے میں تمہاری طہارت کو پسند کرتا ہوں۔ کیا تم کرتے ہو؟ پاک دامنی کے لیے، طہارت کے لیے کیا کام کرتے ہو؟ وہ سارے سوچنے لگ گئے، بھئی اللہ نے قرآن میں ہماری صفت بیان کی اہل قباء کی، تو کیا ہم طہارت کا کوئی طریقہ لوگوں سے مختلف کرتے ہیں؟ تو ایک دوسرے سے پوچھنے سے پتہ چلا کہ ہماری طہارت کا عام لوگوں سے کچھ فرق ہے۔ وہ کیا کہ اس وقت دور تھا ایسا جدید دور تو نہیں تھا، قضائے حاجت کے لیے لوگ باہر جاتے تھے،
کھیت کھلیان میں جاتے تھے، وہ جو واش روم آج کل ہمارے ہاں ہے یا صفائی کا انتظام ہے وہ نہیں تھا، کچے گھر تھے اور ایسے مکان تھے کہ جن کے اندر قضائے حاجت کو رکھنا یہ طہارت کے منافی تھا، تو دور نکل جاتے تھے، اپنے گھروں سے آبادی سے دور جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اہل قباء کہ اسلام نے قضائے حاجت سے یعنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، بول و براز سے فارغ ہونے کے بعد اسلام نے 2 چیزوں سے پاکی حاصل کرنے کی بات کی ہے، اجازت دی ہے۔ ایک مٹی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی استنجا کرے تو 3 مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرے۔ اب دیکھیں نا اسلام کا قانون ہے، اب 2 سے کرے گا تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، 3 سے کرے گا تو طہارت حاصل ہوگی۔ فرمایا مٹی کے ڈھیلوں سے کرو، اور اگر تمہارے پاس پانی میسر ہے تو پانی کے ساتھ استنجا کرو۔ تو قباء والے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ عادت پڑ گئی تھی کہ ہم جب باہر جاتے تھے تو ہم ڈھیلوں کے ساتھ، مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرتے تھے، اور پھر جب اپنے گھروں میں آتے تو وضو کرنے سے پہلے پانی سے استنجا کر لیتے تھے، یعنی طہارت کا ہم اتنا خیال رکھتے تھے۔ شاید اللہ کو یہ پسند آ گیا تو اللہ نے قرآن مجید میں اہل قباء کی طہارت کو پسند کیا ہے۔ اللہ رب العزت طہارت کو پسند کرتے ہیں، تب بھی تو نوٹ کیا ہے نا کہ استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنے والے کی طہارت اللہ کو پسند آ گئی۔ اور ایک وہ بندہ جو پیشاب کرتے وقت اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ سواری پہ تھے، سواری بھدکنے لگی، آپ اترے، کہا اللہ نے مجھے بتایا اس 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑی بات نہیں جس سے عذاب ہو رہا ہے، یعنی اس سے بچنا کوئی بڑا مشکل نہیں تھا، لیکن یہ بچے نہیں ہیں، انہوں نے خیال نہیں کیا۔ ایک آپ نے فرمایا وَأَحَدُهُمَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ایک بندہ چغلی کرنے والا تھا، یہ چغل خور تھا، آج عذاب قبر میں جکڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينتزع من البول، یہ بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس نے طہارت کا خیال نہیں رکھا اور آج عذاب قبر کے اندر مبتلا پڑا ہے۔ تو جو طہارت کا خیال نہیں رکھتا کیا مطلب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسلام میں، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑا افسردہ سا تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی مجھے تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑا عجیب تمہارا نبی ہے، تمہیں بتاتا ہے استنجا کیسے کرنا ہے، کبھی تمہیں کہتا ہے 3 ڈھیلوں سے کرو، کبھی کہتا ہے اس کو فلاں جو حشرات الارض ہیں ان کی بلوں کے اندر پیشاب نہ کرو، کبھی کہتا ہے کولے کے ساتھ پیشاب نہ کرو، وہ استنجا نہ کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ تمہارا نبی تمہیں وہ چیزیں بھی بتاتا ہے جو راز اور پردے کی ہیں۔ سلمان فارسی نے آ کے جب بات کہی تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو کیوں گھبرا گئے؟ تجھے خوش ہونا چاہیے تھا، تو اس یہودی کو کہتے کہ میرا نبی کمال کا نبی ہے جو سونے جاگنے کے، رہنے سہنے کے، جینے کے طریقے بتاتا ہے، رزق کمانے کے طریقے بتاتا ہے، رب منانے کے طریقے بتاتا ہے، وہ پاک دامن رہنے کے بھی طریقے بتاتا ہے۔ وہ نبی تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا تم نے قضائے حاجت کے وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا بتانا ان کو کہ نبی نے منع کیا ہے کہ بول و براز کے لیے قبلے کی جانب منہ اور پیٹھ نہیں کرنی، ہمارے نبی نے بتلایا۔ بتاؤ ان کو کوئلے سے استنجا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ بتاؤ ان کو کہ بل اور سوراخ کے اندر جانوروں کے پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تم فخر سے بتایا کرو ہمارا وہ نبی ہے جس نے طہارت کے ہر مسئلے کو بتایا ہوا ہے۔ تو یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں، چیزیں چھوٹی ہیں مگر اس کا عموماً ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ مشترکہ ہیں لیکن اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کیا کرو، طہارت کے لیے مسواک کیا کرو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افواہکم طہرکم اللہ، اے لوگو اللہ تمہیں پاک کر دے، اپنے منہ کو پاک رکھا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افواہکم للقرآن،
اور لوگوں تم نے رب کا کلام اس منہ سے پڑھنا ہے، مسواک کے ذریعے سے اس کو پاک رکھا کرو۔ منہ سے بدبو آتی ہو اور رب کا کلام پڑھتے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ بدبودار منہ سے تم رب کے کلام، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں رب کا کلام ہے، اپنی زبان سے ادا کرتے ہو اور بدبودار منہ سے کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، صحیح ترغیب میں روایت ہے، قرآن بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے سننے کے لیے پاس آ جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا بندہ لمبی قرات کرتا ہے فرشتے پاس آتے رہتے ہیں، اتنے پاس آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اپنے ہونٹ بندے کے ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں، اور پھر بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس فرشتے کے پیٹ میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ بتا تجھے پتہ ہو تیرے ہونٹوں سے فرشتے ہونٹ لگانے والے ہیں تو تو مسواک گھما کے اور برش گھما کے نہیں آئے گا کہ یار خوشبو آنی چاہیے، ایسے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور لوگوں بدبودار کپڑے پہن کے مسجد میں نہ آنا، خوشبو لگا کے آنا، خوبصورت بن کے آنا، تم اللہ کے سامنے پیش ہونے لگے۔ اور بادشاہوں کی عدالت میں جاتے ہو تو بن سنور کے جاتے ہو، ان کے معیار کے بن کے جاتے ہو، اللہ کے دربار میں آتے ہو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی کل دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا ہر محلے میں مسجد بنانا اور ان کو پاک رکھنا، ان تطیبا، ان کو پاک رکھنا، ان تطہرا، ان کو صاف رکھنا اور ان کو خوشبودار رکھنا۔ یہ صفائی ہے، یہ ستھرائی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور لوگوں 3 تحفے کوئی دے تو رد نہیں کرنا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ خوشبو کا تحفہ، کیونکہ پاکی ہے اس میں صفائی ہے، اس میں طہارت ہے۔ اور فرمایا یہ خوشبو کا تحفہ کوئی دے دے لٹانا نہیں، فوراً لگا لینا، کیونکہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، طہارت اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آنا ہے پاک صاف ہو کے آنا ہے، اچھے لباس میں آنا ہے، چونکہ تم اللہ کائنات کے بادشاہ کے سامنے حاضری دینے لگے ہو۔ تو جو تمہیں جو پتہ لگے، میں اس طرف نہیں جاتا، آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تیرے ہونٹوں سے کوئی ہونٹ لگائے تو کیا کر کے آئے گا؟ تجھے پتہ ہو کل میرے ہونٹوں سے کسی کے ہونٹ لگنے والے، کیا کرے گا تو بڑا پاک صاف ہو کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تیرے ہونٹوں کو فرشتوں کے ہونٹ لگنے والے ہیں جب مسجد میں تو رب کا قرآن پڑھے گا۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا طہروا افواہکم للقرآن، اور لوگوں مسواک کیا کرو، اپنے منہ کو پاک رکھا کرو، رب کا تم کلام پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، فرشتے تمہارے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کے سنو گے، اس لیے کچھ طہارت کا خیال رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، اور لوگوں مسواک کیا کرو، منہ پاک صاف ہو جاتا ہے، طہارت والے بن جاتے ہو، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ طہارت کو پسند جو کرتا ہے۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ میں اس مجلس میں سوال نہیں کروں گا۔ میں نے ایک دفعہ ایک مجلس میں سوال کیا تھا کہ بھائی آج کے دن میں مسواک کن لوگوں نے کی؟ 100 لوگوں میں سے 3 یا 4 لوگوں نے کہا ہم نے مسواک کیا۔ یاد رکھو برش کرنا یہ صفائی ستھرائی کے قابل ہے، زیادہ مناسب ہے، لیکن مسواک سنت ہے۔ تم کہو کہ برش اس کا متبادل آ گیا، صفائی کا متبادل تو ہو سکتا ہے لیکن سنت کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ کیا مسواک لکڑی آج موجود نہیں ہے؟ بڑی لکڑی موجود ہے، کیوں نہیں موجود ہے؟ جا ہر کونے پہ درخت کھڑا ہے، اس کو کاٹ کے مسواک بنا کے چل، اللہ راضی ہوتا ہے۔ خالد بن زید جوہنی صحابی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں ہوتے تو کاتب کی طرح، یہ قلم کی طرح کان میں مسواک ہوا کرتی تھی۔ کہتے تھے جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، میرے نبی صبح اٹھے جب سب سے پہلے آپ نے مسواک کی ہے، جب سونے لگے آپ نے مسواک کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء او مع كل صلاۃ، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں نبی حکم دے دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو، ہر نماز کے لیے مسواک کرو۔ لیکن آپ نے فرمایا میں کہتا نہیں ہوں کہیں فرض نہ ہو جائے۔ لیکن آج دیکھو کتنوں کے اس جگہ پر جس جگہ پہ اس نے
وضو کرنا ہے، کتنے لوگوں کی مسواک پڑی ہوتی ہے؟ اللہ کے بندو، مسواک سنت ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اور اس کے فوائد پھر دیکھنا کیا آتے ہیں، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اور رب راضی کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، صحابہ اکرام نے میدانوں میں اتر کے جانیں دی ہیں، رب راضی ہو جائے۔ فرعون کی بیوی نے سولی پہ چڑھ کے اپنی گردن کٹوائی ہے، رب راضی ہو جائے۔ خبیب نے سولی پہ چڑھ کے، بلال نے کولوں پہ لیٹ کے قربانیاں دی ہیں، رب راضی ہو جائے، اور تو مسواک سے رب راضی نہیں کر سکتا؟ کیا تیری محبت ہے اسلام سے؟ تو میرے بھائی، طہارت ایک جز ہے اسلام کا، اس کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب لوگ نا عجیب و غریب، دیکھیں نا، قضائے حاجت ہے، مسلمان کو اللہ کی قسم اس کا ہی نہیں پتہ ہوتا، یہ کمزوری ہے ہماری۔ قضائے حاجت کا مطلب ہوتا ہے واش روم آپ جا رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے جانے کا ہر ایک کام اسلام کے نظام، اسلام کی تربیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے واش روم جا رہے ہیں، آپ نے دعا کب پڑھنی ہے؟ اس سے باہر پڑھنی ہے، واش روم سے باہر آپ نے دعا پڑھنی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، کائنات کی وہ مخلوقات جو انسان کی دشمن بھی ہے، انسان کو نظر نہیں آتی، اللہ اس کے اور اس کے درمیان ایک آڑ بنا دیتا ہے، وہ انسان کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے کتاب اللباس میں، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کپڑے پہننے لگو نا تو پہلے اتارنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے اتارو، بسم اللہ پڑھ کے پہنو، کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ بسم اللہ جنات اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تم ننگے ہو جاؤ بسم اللہ پڑھ کے، تنہائی میں کھڑے ہو، کائنات کی کوئی مخلوق تمہیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، چونکہ یہ ایک آڑ ہے۔ میں نے ایک دن دوستوں کو میسج سنایا تھا، وہ شاید کسی آپ میں سے کسی کو بھی سنایا ہو، بہرحال کچھ دوست مجھے یاد ہے، میں نے ان کو میسج سنایا کہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، تو بلکہ ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ ایک کام آپ نے مجھے بتایا تھا 5-7 سال پہلے، اس نے پورا میسج میں بتایا، میں نے دوستوں کو سنایا، کہتا ہے آپ جا رہے تھے لاہور اور میں چیچا وطنی، تو گاڑی میں اکٹھے ہوئے، تو میں نے آپ کو بتایا، قاری ندیم صاحب ہیں ہمارے ایک دوست ہیں، کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں رات جب سوتا ہوں تو میرے گھر کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، خود کھٹکنے لگ جاتے ہیں، میری چارپائی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، برتن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ساری رات ایسے ہی لگا رہتا ہوں، بڑی دعائیں پڑھتا ہوں، حافظ قرآن ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اثر کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا یار رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب سونے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کیا کرو، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اگر ننگی چیزیں ہوں تو برتن ہوں تو ان کو ڈھانپ دیا کرو، کھانے پینے کی چیزیں، تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم ایسے کیا کرو رات سونے سے پہلے باہر نکلو، بسم اللہ پڑھ کے باہر کا دروازہ بند کرو، پھر جس کمرے میں سونا بسم اللہ پڑھ کے اس کی کنڈی لگا دو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب میں بھی بھول گیا، وہ بھی بھول، اب وہ مجھے بتاتا ہے، کچھ مہینے پہلے کی بات، وہ مجھے بتاتا ہے، کہتا ہے آج 4-5 سال ہو گئے میں یہی عمل کر کے سوتا رہا ہوں، مجھے اللہ کی قسم اس کے بعد کوئی چیز نے نقصان نہیں دیا، نہ دروازہ کھلا، نہ کھٹکا، نہ کبھی کوئی مسئلہ، بس میں نے بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کیے۔ یہ ایک سنت تھی جو اس نے عمل کیا اللہ نے۔ کہتا ہے اب پھر شاید کچھ کمی ہو گئی ہے، یا میرے اندر کوئی اذکار میں یا کمی ہو گئی ہے عملی، تو اب پھر تھوڑا تھوڑا ایسے ہونے لگا ہے، اب حل بتائیے۔ میں نے کہا وضو کر کے پھر وہی کام شروع کر دیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ آداب طہارت میں سے ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا معنی یہ ہے اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، اور اللہ میں ہر خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، جب بندہ اللہ سے اتنی بڑی بات کر کے چلا جائے تو دنیا کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی، وہ بندہ جاتا ہے۔ اب دیکھو کتنا اللہ کا بہترین نظام ہے، کتنی تربیت ہے اسلام میں۔ بندہ اپنے کام سے فارغ ہو کے باہر آتا ہے تو کہا آپ دعا پڑھو غفرانہ کا۔ غفرانہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب کیا جرم کر کے آیا ہے؟ اب تو وہ قضائے حاجت کی ہے اس نے، وہ اپنی حاجت سے فارغ، جرم کیا کیا ہے؟ لیکن بخشش کی دعا مانگ رہا ہے۔ اصل میں وہ مانگ یہ رہا ہوتا ہے اللہ اگر اس طریقے میں بھی تیری اطاعت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ بندہ ہوں معاف کر دینا، اس پہ پکڑ نہ کرنا، یہ اللہ سے وہ التجا کر رہا۔ اب بتاؤ جو بندہ
ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے لمحے پر بھی اللہ کو اپنے ساتھ رکھتا ہو تو اسے کون چیز نقصان پہنچا سکتی؟ اب بندہ باہر آتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، مسواک کرے، سنت ہے، طہارت ہے، پھر بندہ وضو کرے، اور وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، علماء سے آپ سیکھیں، بلکہ آپ علماء کو وضو کرتا دیکھیں کہ وہ کیسے وضو کرتے ہیں، وہ ہاتھ کیسے دھوتے ہیں، وہ پاؤں. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، ہم نے پریکٹیکل کیا، 2-4 بندوں کو کہا وضو کرو سامنے، 10 غلطیاں نکل آئی ہیں اس میں. کسی نے خلال نہیں کیا انگلیوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے. کسی نے داڑھی کا خلال نہیں کیا، کسی نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہیں کیا، کسی کا مسا صحیح نہیں ہے. تو کیا ہے، جب کوئی طریقہ سنت کے مطابق نہ ہو، اب وضو ہے، وضو میں ایک کوتاہی بھی ہے تو وضو نہیں ہے. میں نہیں کہتا، صحیح بخاری میں روایت ہے، صحابی کہتے ہیں ایک دفعہ ہم جنگ میں تھے تو جلدی میں نماز عصر کا وقت تھا، لیٹ ہو گئے، وضو کرنے لگے، ہماری بعض بندوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی، اور جلدی سے بندہ دھوتا ہے تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے کہا ویل للعقاب من النار، جن لوگوں کی ایڑی کا چھوٹا سا کنارہ اور ٹکڑا بھی ننگ خشک رہ گیا ہے، وہ ایڑی جہنم کی آگ کے اندر جائے گی. بندہ سمجھتا ہے اس میں کیا حرج ہے، وہ وضو کرتا ہے اس کو. اچھا پھر ایسی تربیت ہماری ہوئی ہے، اللہ ہدایت ان لوگوں کو جو بنا کے چلے گئے. کہتے ہیں وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں، فرض ادا کر لیں تو وضو ہو جاتے ہیں. 4 فرض کیا ہے؟ قرآن میں جو آیا وہ فرض ہے، جو سنت میں آیا وہ سنت ہے، جو حدیث میں آیا. 4 فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو دو، منہ کو دو، مسح کرو اور پیر کرو. اب بتاؤ اس سے وضو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. میرے بھائی یہ قانون ہی غلط تھا کہ قرآن میں آ گیا فرض ہے، حدیث میں آ گیا سنت ہے. اور ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. قرآن مجید مجمل ہے، تفصیل اس کی قرآن مجید کی حدیث ہے. اللہ رب العزت نے صرف قرآن نہیں دیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوتیت القرآن ومعہ مثلہ، اللہ نے مجھے قرآن دیا اور اس کے ساتھ ایک مثل بھی دی ہے، اور وہ حدیث ہے. ایک بات رب کے قرآن میں آ جائے وہ بھی فرض ہے، اور ایک حکم نبی دے دیں وہ بھی فرض ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا خلال کیا، منہ دھویا، اپنے چلو لیا، ایسے کیا، چلو لے کے داڑھی کے نیچے کیا اور اس میں ایسے ہاتھ ڈال دیا، یہ خلال کر لیا. اور آپ نے بعد میں پتہ کیا کہا؟ ہا کذا امرنی ربی، ایسے میرے رب نے مجھے حکم دیا. اب رب کوئی بات کہہ دے تو فرض ہوتی ہے سنت ہوتی ہے، وہ فرض ہو جاتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، ابو داؤد شریف کی روایت، اس کا وضو نہیں ہوتا جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو نہیں کرتا. تو کوئی بندہ کہہ دے وضو یہ فرض میں ہے ہی نہیں، وضو ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا. نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو نہیں ہوتا، نہ تیمم ہوتا ہے، نہ مسح ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں. کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی وضو کر کر کے نمازیں پڑھی ہوں اور نماز ہی کہہ رہی ہو کہ اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا کوئی بندے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کسی کو آدھا ثواب ملتا ہے، کسی کو تہائی ثواب ملتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی ثواب نہیں ملتا. نماز پڑھ کے جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ نماز کہہ رہی ہوتی ہے زیک اللہ کما زیکنی، اللہ تجھے برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. بے وضو آ کے بیٹھا ہو، نماز بھی درست نہ ہو، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع مکمل ہے نہ سجدہ مکمل ہے، نہ طہارت صحیح ہے، نہ اس نے طہارت کا اہتمام کیا ہے، تو نماز بد دعائیں ہی دے گی اور کیا اس کو کہے گی. تو میرے بھائی یہ بڑے چھوٹے چھوٹے نزاکت کے مسائل ہیں، اپنی زندگی میں اس کو رکھو. اور بسا اوقات بندہ، اب چند دن کی بات ہے، مجھے فون آیا، میں نے لاؤڈ اسپیکر کھول دیا کیونکہ ہم چائے پی رہے تھے، تو ٹیبل پہ میں نے کھول دیا. وہ بندہ پوچھتا ہے بھائی مکھی گر جائے پانی میں یا چائے میں تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے کہ اگر مکھی گر جائے تو مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر میں شفا ہے، ایک میں بیماری. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مکھی جب گرتی ہے تو بیماری والا پر ڈبو دیتی، تم شفا والا ڈبو کے مکھی باہر نکال دو، استعمال کر لو، تمہارے لیے وہ مضر نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی کی حلال چیز کو کھانے کی طبیعت نہ ہو تو شریعت نے پابندی نہیں لگائی اس پہ، کہا کہ کوئی نہیں کھاتا تو اس کی مرضی ہے.
جیسے صحیح بخاری میں یہ زب جس کو ہم کہتے ہیں سانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کی طرف سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، آپ کھانے لگے تو بتایا گیا، آپ پتہ ہے آپ کو کون سا گوشت؟ کہا زب کا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ خالد بن ولید بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول حرام، یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لا احرم ولا آکل، میں اس کو حرام نہیں کہتا، نہیں نہ ہی میں کھاتا ہوں، چونکہ میرے علاقے میں پایا نہیں جاتا، مجھے پسند نہیں ہے۔ خالد بن ولید نے اٹھایا اور سارا کھا لیا۔ ایک حلال چیز اور پھر اس پہ طبیعت نہیں مانتی وہ الگ بات ہے، لیکن ایک حلال چیز کو تم حرام تو نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ بات میں نے اس کو بتائی کہ مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کے نکال دیں، اگر طبیعت مانتی ہے تو اس کو پی لینے میں کوئی حرج نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن اگر طبیعت نہیں مانتی تو مجبور نہیں کیا کسی نے آپ نہ پئیں۔ وہ بندہ جو پاس بیٹھا تھا وہ تو بحث کرنے لگے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہاں کی حدیث ہو سکتی کہ مکھی گر گئی آپ ایسے کر دیں، یہ تو طبیعت ہی نہیں مانتی۔ تو میں نے کہا بھائی طبیعت مانے نہ مانے اسلام کا قانون ہے، دین طبیعت اور عقل کا نام تو ہے نہیں کہ طبیعت پہ اترے گا تو مان لیں گے، نہیں اترے گا تو نہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسح پاؤں کے اوپر کرتے ہیں، ایسے جرابوں پر موزوں پر جو مسح کرتے ہیں وہ اوپر ایسے کرتے ہیں، پاؤں نیچے سے نیچے لگتے ہیں، تو یہ کیسا ہوا؟ یعنی جھاڑنا تو نیچے سے چاہیے، اوپر سے آپ لگا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی اگر دین تیری عقل کا نام ہوتا نا تو پھر نیچے سے ہی مسح ہونا تھا، لیکن دین وہی کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے۔ دین عقل کا نام ہے، دین وہی کا نام ہے، عقل کا نام تو نہیں ہے۔ تو بسا اوقات اسی بات پہ اس بندے نے اتنا جھگڑا کیا، مجھے لگتا تھا کہ یہ منکر حدیث نہ ہو جائے کہیں، اور پھر میں نے کہا اللہ کے بندے تیری طبیعت میں بات سننا نہیں آتی، خاموش ہو جائے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحیح حدیث ہے، نہیں تیری طبیعت مانتی پینے کو تو نبی کی حدیث کو غلط مت کر دے۔ اب ایسے ہی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اب دیکھیں نا شریعت نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رہنمائی فرمائی، مثال کے طور پہ مکھی گر گئی پانی میں، برتن میں کتا منہ ڈال جائے، برتن میں بلی منہ ڈال جائے، یا چوہیا کوئی چیز کھا جاتی، تو شریعت میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے اذا ولغ القلب فی اناء احدکم، اگر کسی برتن کے اندر، جامع ترمذی کی روایت ہے، اگر کسی برتن کے اندر کتا منہ ڈال جاتا ہے تو اس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاہن بالتراب واخراہن بالتراب، 7 مرتبہ دو، پہلی مرتبہ مٹی سے دو، آخری مرتبہ مٹی سے دو، برتن پاک ہو جائے گا۔ اب اس پہ تم صابن ساری دنیا کے شیمپو گرا گرا کے اس پہ صفائی کلینر لگا لگا کے کرو، اللہ کی قسم صفائی نہیں ہونے والی، وہ جراثیم نہیں مٹنے والے، جو نبی کے طریقے سے کرے گا اسی کا کام ہوگا۔ اور یہ بڑے بڑے عقل مندوں نے اس پہ تجربے کر لیے ہیں، لیکن ہمیں بسا اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ناپاک اور نجس چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر میں تھے، بلکہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اپنے گھر میں، تو ایک بلی آئی، تو بلی برتن سے پانی پی کے چلی گئی اور پھر ابو قتادہ نے اس سے وضو شروع کر دیا۔ تو وہ کبشہ کہتی ہیں یہ کیا، بلی کے جوٹھے سے آپ نے وضو شروع کر دیا؟ بلی کی تو تھا منہ مارتی ہے، تو بلی کے جوٹھے سے آپ وضو، وہ تو ناپاک ہو گئے۔ تو ابو قتادہ فرماتے ہیں میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیست بنجاسہ، یہ نجاست والی نہیں ہے، انما طوافین علیکم، یہ تم پر بار بار آتی جاتی ہے، ہاں تمہیں ظاہری پتہ لگ جائے کہ اس کے گندگی لگی ہے اور پھر اس نے منہ ڈالا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے بلی جھوٹا کر کے چلی گئی تو وہ گندگی نہیں کر گئی، وہ نجس نہیں کر گئی، بلکہ آپ نے برتن کو ایک دفعہ ایسے اڑیلا، وضو سے پہلے بلی نے پانی پیا اور چلی گئی، پھر آپ نے اس سے وضو کر لیا۔ تو شریعت کی رہنمائی طہارت کے حوالے سے ایک ایک چیز پر موجود ہے۔ اب اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول گھی تھا تو چوہیا اس سے مار کے کھا کے چلی گئی تو کیا کریں؟
آپ نے فرمایا اگر تو وہ مایا تھا اور اس کے اندر اس نے لگایا تو اس کو اڑیل دو، اور اگر اس میں وہ جمع ہوا ٹھوس تھا تو جتنا اس نے منہ مارا ہے اس کے گرد نکال کے پھینک دو، باقی کھا لو، باقی پاک نجس نہیں ہے۔ تو کتنی پیاری تعلیمات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی۔ ایک بندے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے، اگر پانی کے اندر تنکا گر جائے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پانی پینا ہے تو 3 سانسوں میں پینا ہے اور پانی میں پھونک نہیں مارنی۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر پانی میں تنکا ہو تو؟ آپ نے فرمایا اس کو ہاتھ سے نکالنا ہے، پھونک نہیں مار کے دوسری جانب کرنا۔ یعنی اسلام نے چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی رہنمائی کی ہے تاکہ تو ایک مسلمان ہو، تجھے پتہ ہو کہ میں مسلمان ہے، کہیں اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ چلا جاؤں۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں جب سفر کرتا ہوں تو سمندر میں سفر کرتا ہوں تو سمندری پانی جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ہم شکار کر کے کھا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو سمندر ہے الطہور ماؤہ والحل میتتہ، آپ نے فرمایا سمندر میں جا رہے ہو تو اس کا پانی سارا کا سارا پاک ہے، جب اتنا زیادہ پانی ہو جائے وہ پاک ہے، اس سے وضو کرو، اس کو استعمال کرو، طہارت کے لیے جو چاہتے ہو کرو، وہ پانی پاک ہے۔ ہاں آپ نے اضافی بات بھی بتا دی کہ اس سے مچھلی پکڑتے ہو وہ پاک ہے تمہارے لیے، اس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ تو گویا اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے طہارت کے حوالے سے ایک ایک چیز پہ بات کی ہے اور یہ نصیحت کی ہے تاکہ کوئی مسلمان ناپاکی اور نجس چیزوں کو اپنائے نہیں۔ ایک صحابی آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کتنا کو اس میں کچھ چیز گندگی گر جائے تو ناپاک ہو جائے گا؟ میں نے وضو کرنا ہوتا ہے اور پانی ہوتا ہے، بسا اوقات جنگلوں میں پہاڑوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں سے درندے پانی پیتے ہیں، وہاں سے نجس چیزیں پانی پی کے چلی جاتی ہیں، کوئی بول و براز کر کے چلا جاتا ہے، ہم نے پانی کے لیے وہاں وضو کرنا ہے تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سارا پاک ہے، ہاں الا غیر لونہ و طعمہ و ریحہ، 3 چیزیں جب تک اس کی تبدیل نہیں ہوتی پانی پاک ہے۔ اور ایک روایت ہے اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 کلوں سے زیادہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ یہ حجر کا مٹکا کلہ اس کو کہتے ہیں، وہ 2.5 من کا ہوتا ہے۔ 5 من سے زیادہ پانی ہو، 5 من سے زیادہ پانی ہو، اس میں گندگی گر جائے، اگر رنگ بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہو تو پانی پاک ہے، اور اگر بہت زیادہ بھی ہے اور اس میں رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوا تو پانی پاک کا۔ لیکن اگر پانی بہت زیادہ ہے، رنگ تبدیل ہو گیا، بو تبدیل ہوگی، ذائقہ تبدیل ہو، پانی نہ رہا تو وہ پانی نجس، آپ اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی، طہارت اسلام نے بہترین مسلمان کو نصیحت کی ہے کہ اس کے لیے پاکی حاصل کرنا تیرے لیے بڑی ضروری ہے۔ چند چیزیں میں کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایک سچا مسلمان بنائے اور پاک صاف رہنے کی بھی توفیق دے۔ جیسے مرد حضرات کے ساتھ حضرت علی کچھ چیزیں شرم و حیا کر کے بندہ نہیں پوچھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کے داماد تھے، تو وہ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ مقداد بن اسود کو کہ یار میرا مسئلہ پوچھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جوان آدمی ہوں، کبھی شہوت آتی ہے تو پانی خارج ہو جاتا ہے، تو کیا اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ نے پھر سرے محفل میں یہ بات عرض کی، آپ نے فرمایا نہیں، اگر صرف پانی خارج ہوتا ہے تو پھر وہ پانی خارج ہونے سے بندے پر غسل نہیں صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ پانی صرف پانی خارج ہوتا ہے جس کو عربی زبان میں مزی کہتے ہیں، وہ خارج، اس سے بندہ غسل اس پہ واجب نہیں ہوتا، اس پہ وضو واجب ہوتا ہے۔ ہاں جہاں وہ پانی لگا اس کو دھونا واجب ہے، لیکن اس پر غسل واجب نہیں، وہ دھوئے اور وضو کرے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے، بسا اوقات پیشاب کے بعد اس کو ایک رقیق سا باریک سا سفید پانی نکل آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں ودی کہتے ہیں۔
فرمایا اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، وہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج کروائے، لیسدار پانی اس کو دھو لے وہ پاک ہو جائے، جس کپڑے پر لگا ہے اس کو بھی دھو لے تب وہ پاک ہو جائے گا، اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بندے کا پانی یا مرد یا عورت کا پانی وہ ٹپک کے نکلتا ہے جس کو منی کہتے ہیں، وہ جو نطفہ ہے جو مرد کا آب حیات ہے وہ نکلتا ہے، تو وہ انسان پر اس وقت پھر انسان پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بسا اوقات انسان کو نا علم ہونے کی وجہ سے، جیسے ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مرد خواب کے اندر سویا ہوا ہے تو وہ مرد دیکھتا ہے کہ اس کا پانی نکل جاتا ہے، تو کیا عورت کے ساتھ بھی ایسا ہو تو اس پر غسل واجب ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ اس کا پانی نکلے جسے نطفہ آب حیات کہتے ہیں تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس پر غسل واجب ہے جب تک وہ غسل نہیں کرے گا، اور وہی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس پر غسل واجب ہے، وہ طریقے سے کرے گا وہ پاک ہوگا۔ اب پرانے ہمارے جو بابے تھے وہ کیا کرتے تھے، جن کو نہیں علم تھی، وہ بیچارے اتار کے کپڑے نہر میں 2 ڈبکی لگائی، باہر آئے، کلمے 2-4 پڑھ لی، آگے نکل گئے۔ مجھے یاد ہے ہم نے ایک دفعہ گاؤں میں پروگرام رکھا خواتین کا، تو میں نے ایسے ہی جا رہے تھے تو گھر والوں نے درس دینا، میں نے کہا جی آپ نے نا غسل کا طریقہ ضرور خواتین کو بتلانا ہے۔ تو بعد میں وہ مجھے درس کے بعد بتانے لگی کہ میں نے پوچھ ہی لیا کہ کوئی خاتون بتائے غسل کا طریقہ، تو کہتی ہیں 2 کو پتہ تھا، باقی سب عورتیں کہہ رہی تھی کہ اول کلمہ پڑھتے ہیں، آخر کلمہ پڑھتے ہیں، بعد درمیان میں کلمہ پڑھتے ہیں اور غسل کر لیتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی ایسے نہیں ہے، یہ اسلام نے طریقہ نہیں بتایا۔ وضو کرو سیارہ جیسے وضو کرتے ہیں، وضو مکمل وضو کرو، میں آسان سا بتاتا ہوں ایک بار، وضو کرو مکمل جیسے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں پانی لے کے سر کے بالوں کو اچھے سے گیلا کریں، پھر سر پر 3 چلو پانی کے ڈالیں، پھر پورے جسم پر پانی بہا لیں، بندے کا غسل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی اپنی عقل دوڑائے کہ گیلا ہی کرنا ہے نا جسم کو تو جیسے مرضی کر لے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جیسے وضو تب بندے کا ہوگا کہ پہلے بندہ ہاتھ دھوئے گا، پھر کولی کرے گا، پھر اپنا منہ دھوئے گا، پھر پاؤں انٹ پہ دھوئے گا، تب اس کا وضو ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کہے پہلے منہ دھو لیتا ہوں، پھر پاؤں دھو لیتا ہوں، پھر ہاتھ دھو لوں گا، پھر کولی کر لوں گا، اس کا بھی وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی طہارت کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو سمجھیے، جہاں ضرورت ہے وہاں پوچھ کے، کسی چیز میں شرم و حیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت شریعت بتانے میں کسی کو نہیں کہتا کہ وہ شرما کے غلط پر اور گناہ پر چلتا رہے، نہیں، وہ پوچھے، وہ اچھی چیز کو پوچھے اور اس پر عمل کرے۔ اب خواتین ہیں ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو ان کو غسل بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ہاں عورتوں کے لیے صرف اتنی رخصت ہے کہ عورت نے منڈیاں جو گت کی ہوتی ہے، بال باندھے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ بھی کھولے اوپر سے پانی بہا لے تو اس کو غسل، اس کے لیے رخصت ہے، باقی اس کا غسل بھی ایسے۔ اگر وہ مخصوص ایام سے فارغ ہوئی ہے تب بھی اس کا یہی غسل ہے، اگر بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن کے بعد فارغ ہوئی تب بھی اس پر یہی غسل ہے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان اپنے گھروں میں، اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر غور کرے تاکہ وہ پاک دامن رہ سکے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پاک دامن رہ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کسی دوست کو سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔